أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت، اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، مختار کل شے کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ ہم عبادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ان عبادتوں میں افضل ترین عبادت کون سی ہے اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کر کے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ افضل ترین عبادت ہے. یہ عبادت دیگر عبادتوں سے بہت ممتاز ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں صحابی رسول نے اس موقع پر سوال کیا اور ان کا نام ہے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام علم کے اٹھ جانے کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا. صحابی رسول نے سوال کیا وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ، ایسا کہ پیغمبر یہ بتائیے کہ علم کیسے ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس تو قرآن مجید موجود ہے، اس کے مصحف موجود ہے اور قرآن مجید کا بہت سا حصہ صحابہ اکرام کو یاد بھی ہے اور آپ ان کو فرما رہے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
ثقلت کا امت، تیری ماں تجھے ڈھونڈ پائے، مجھے افسوس ہے کہ اتنا عقل مند آدمی مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں قرآن مجید، اور ہماری اولاد کی اولاد بھی اس طرح سیکھتی رہے گی قرآن مجید کو، پڑھتی رہے گی قرآن مجید کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا اے زیاد، میں تجھے مدینے کا عقل مند انسان سمجھتا تھا، آپ دیکھتے نہیں ہو کہ یہود و نصارہ کے پاس توریت اور زبور موجود ہے، وہ انہیں پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی سکھاتے ہیں، لیکن فرمایا لا يعملون بشيء مما فيه، نہ وہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ صرف ریڈنگ کر لینا کمال نہیں ہے، ریڈنگ تو توریت اور زبور کی بھی یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ لیکن آج ایسا المیہ ہے، ایسا دور شروع ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کے مصحف پہلے سے ہزاروں اور لاکھوں گنا زیادہ موجود ہیں، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید موجود ہے۔ پہلے مصحف نہیں ہوتے تھے، چھپائی پرنٹنگ کے پریس نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگ قرآن مجید کو سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، ان کے دلوں میں محفوظ تھا، عمل کرتے تھے۔ آج جدید دور ہے اور مصحف بے شمار ہیں، لوگ تحائف بھی دیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا گفٹ ہے، یہ آپ پڑھا کیجیے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام کی وہ حدیث اور آج کا دور اس حدیث کا مصداق بن چکا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس زمانے کی منظر کشی فرمائی اور فرمایا وہ ایسا زمانہ ہوگا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن ہاں اسلام کا نام باقی رہے گا۔ اسلام کا نام لینے والے ہوں گے لیکن اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ زبانوں پر تم سنو گے کہ جی اسلام پر عمل کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، اسلام کی باتیں ہوں گی، لیکن صرف نام رہ جائے گا اسلام کا، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَبْقِي مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن مجید بھی موجود ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ صرف رسم بن جائے گا۔ کہا جی اب والد صاحب کا فوت ہو گئے، یاسین شریف پڑھو، کل شریف پڑھو، اب یہ رسم آ گئی، تیجا آ گیا، اب 40واں آ گیا، اب جناب ربیع الاول آ گیا، محرم آ گیا، بس رسمی طور پر پڑھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلَا يَبْقِي مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن باقی رہ جائے گا لیکن صرف رسمی طور پر باقی رہے گا۔ پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ایسا کوئی نہیں کرے، رسم ضرور ادا کریں گے۔ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کل میں شریک نہیں ہوئے، فلاں درگاہ پر کل شریف ہے، فلاں جگہ پر ختم شریف تھا، آپ نے وہاں شرکت نہیں کی، فلاں جگہ پر تراجی ختم ہوئی، رسمی طور پر سب کچھ رہ جائے۔ فرمایا وہ ایسا دور ہوگا مساجد عامرۃ، مسجدیں مذاہب آباد ہوں گی، نمازی کچھ نظر آتے ہوں گے، وہی خراب من الغزاة، لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے، ہدایت والے لوگ نہیں ہوں گے۔ اگر ان مسجدوں میں درس بھی ہوگا تو وہی اپنے شیوخ کی باتیں، وہی رسمی باتیں، فلاں صاحب نے یوں فرمایا، فلاں صاحب کی کتاب کھول کر ہر نماز کے بعد کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ دین ایمان کی بات ہے،
میرے دوستو دین اور ایمان کی بات قرآن اور حدیث میں ہوتی ہے، کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، علماء اور دور کے علماء شر بدترین ہوں گے، من تحت عظیم السمائی، آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین لوگ اس دور کے علماء ہوں۔ اس لیے کہ ان علماء نے ہی گمراہی پھیلائی ہوئی، کبھی اپنے آبا و اجداد کے قصے سنا کر، کبھی جھوٹی فضیلتوں والے اعمال سنا کر، یہ عمل کرو اس کی یہ فضیلت ہے، کہا جی آپ کوئی پڑھے اتنے ثواب آپ کو مل جائیں گے۔ جو ربیع الاول پہ چراغا کرتا ہے پیغمبر اس کے گھر میں آتے ہیں، ایسی گمراہیاں پھیلا دیں گے۔ فرمایا ایسے علماء اس دور میں کہ جب قرآن کو ہوگا رسمی طور پر، دین کا نام صرف باقی ہوگا، لوگ عمل سے عاری ہوں گے، تو اس دور کے علماء کا اثر ظہور ہوگا۔ انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی ہوگی۔ فرمایا یہ آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین ہوگا۔ فرمایا انہی سے ہی فتنہ نکلے گا، وہ بھی تعود، اور انہی میں ہی دوبارہ چلا جائے گا۔ انہوں نے جو لوگوں میں یہ فتنہ پھیلایا ہوگا کہ اس طرح کر دو تو یوں ہوگا، یہ خود اسی میں پھنس گئے۔ دین جتنا آسان تھا انہوں نے اسے مشکل بنایا ہوگا، اب اس مشکل میں یہ علماء خود پھنس گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث موجودہ دور پر من و عن فٹ اور صادق آتی ہے۔ اسلام کا نام رہ گیا لیکن اسلام پر عمل کرنے والے باقی نہیں۔ قرآن مجید موجود ہے، ہر گھر میں، ہر گھر کی الماریوں کی زینت ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والا، اس کے پیغام کو سمجھنے والا کوئی باقی نہیں، نہ سمجھنے والا باقی اور نہ سمجھانے والا باقی۔ حالانکہ یہ قرآن مجید، اس کا سمجھنا یہ تو بڑے اجر و ثواب کا باعث تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو، تو صبح کر اس حال میں، فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، تو قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ لے، سیکھ لے۔ تو نے صبح کی نماز کے بعد تو نے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ لی، خیر لک ان تصلی 100 رکعت، تجھے 100 رکعت سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ایک انسان 100 رکعت نفل پڑھے اور ایک دوسرا انسان صرف ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے، اسے 100 رکعت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، اسی لیے اسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں وہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں اور ہماری سوسائٹی کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ فلاں درگاہ والے وہ اللہ والے ہوتے ہیں، فلاں مسجد والے وہ اللہ والے ہوتے ہیں، فلاں لوگ جو اس طرح عمل کرتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، آپ کی حدیث میں آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ اللہ والے لوگ کون سے ہیں؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں، فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں، پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں یہ شرف مل رہا ہے کہ وہ اللہ والے بن گئے؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ لوگ اتنے چلے کاٹیں گے وہ اللہ والے بنیں گے، اتنے وظیفے اور اتنی دعائیں پڑھتے ہوں گے وہ اللہ والے بنتے ہوں گے، انہوں نے سفر کے لیے اتنا سفر فلاں درگاہ کے لیے طے کیا ہوگا وہ اللہ والے ہوں گے، جس کے ساتھ میں نبی آ جاتے ہوں گے ہم تو یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہم اہل القرآن، وہ اہل قرآن والے ہوں گے
جن کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوگا وہ اللہ والے ہوں گے. ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ والے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن مجید پڑھا بھی ہوگا، قرآن کو سنا بھی ہوگا، قرآن کو سمجھا بھی ہوگا، قرآن پر عمل بھی کیا ہوگا. ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید سے تعلق مضبوط ہونا گویا انسان کا علم سے تعلق کا مضبوط ہونا ہے، اور علم کا حاصل کرنا، دین کا سمجھنا بھی پیغمبر کی حدیث کے مطابق افضل ترین عبادت ہے. یہ وہ عبادتیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں جن کو ہم شمار بھی نہیں کرتے، جنہیں ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. مجموعی طور پر معاشرے کے افراد نے ان عبادتوں کو چھوڑا ہوا ہے. دین کا سیکھنا، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنا، یہ افضل ترین عبادت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں افضل العبادت الفقہ، افضل ترین عبادت وہ دین کی سمجھ حاصل کرنا. جو لوگ دین کی سمجھ حاصل کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی معاشرے کی گمراہی کا سبب نہیں بنتے، بلکہ وہ اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی مفید بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق علم سے ہو جاتا ہے. فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح رات اور دن ایک جیسا نہیں ہوتا، جس طرح قل هل يستوي الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرا ایک جیسا نہیں ہوتا، اس طرح علم کا ہونا اور علم کا نہ ہونا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے وہ روشنی کی مانند ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں بھی وہ روشنی بانٹتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا، علم کی کمی ہوتی ہے، وہ اندھیرے کی طرح ہوتے ہیں، خود بھی اندھیرے میں رہتے ہیں، لوگوں کو بھی لوگوں کے لیے بھی اندھیرے کا سبب بنتے ہیں. اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے فائدے کے کام کرتے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے من یرید اللہ بہ خیرا، جو دین سیکھتا ہے اور جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کے لیے چن لیتا ہے، اسے اس افضل ترین عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. اور یہ دین کا علم یہ ایک واقعی چیز ہوتی ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہوتی کہ جو بھی انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے گا اسے مل جائے گا، بلکہ ایک انسان کسب بھی کرے، سیکھنے کی کوشش بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے. یاد رکھیے کہ دین کا علم اسے ملتا ہے کہ جس میں تقوی ہوتا ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں دین کا علم دے دے. صحابہ اکرام بھی باوجود اس کے کہ ہم جیسے ان میں بھی تاجر پیشہ افراد تھے، ان میں بھی نوکری پیشہ افراد لوگ موجود تھے، ان میں کچھ چرواہے بھی تھے، کچھ باغبانی کا کام بھی کرتے تھے اور کچھ کے کھیت کھلیان بھی تھے، وہ کسان بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں معلوم تھا کہ دین سیکھنا، قرآن مجید سے تعلق قائم کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے. باوجود اپنے کام کاج کے وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے دین سیکھنے ضرور آتے تھے. کچھ ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کے پاس فرصت کا وقت تھا یا جو غربت کی وجہ سے اپنے کام کاج سے محروم تھے،
وہ نہیں جا پاتے تھے تو وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں رہتے اور آپ سے مسلسل دین سیکھتے رہتے، لیکن ان میں بھی دین کی سمجھ اور دین کی جسے بولتے ہیں فقہ، تفقہ فی الدین، وہ ان میں بھی مختلف تھا۔ میں نے آپ کو بتایا یہ دین وحی چیز ہے، یہ اسے ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ یہ افضل عبادت جس کو کرنے کا موقع مل جائے تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں گویا اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شخص نماز کے لیے نکلے تو یہ سمجھ لے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رہے ہیں، کوئی شخص حج کے لیے نکلے اس کے لیے بھلائی کا ارادہ ہو گیا، لیکن فرمایا جو شخص دین سیکھتا ہے تو گویا اس کے لیے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اب یہ شخص قیمتی انسان بن گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بعض صحابہ ایسے تھے جو دین کی جستجو رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ افضل ترین عبادت ہے، نبی علیہ السلام سے تفسیر کا علم، حدیث کا علم سیکھتے تھے۔ ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی خدمت اور ان کا دین سے تعلق اور اس کی جستجو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے انہیں دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم اور اسے کتاب و حکمت کی سمجھ دے دے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن عباس کو اللہ نے دین کی جو سمجھ عطا کی وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مجلس شورا کی میٹنگ ہے، سرکاری میٹنگ ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، عبداللہ بن مسعود کو کبار صحابہ کے ساتھ بٹھا دیتے، باوجود اس کے کہ ان کی عمر کم تھی، لیکن کبار صحابہ بدری صحابہ کے ساتھ بٹھاتے تھے۔ بدر والے صحابہ کی فضیلت دیگر صحابہ سے بڑھ کر ہے۔ ان میں سے بعض صحابہ نے کچھ تردد فرمایا اور سیدنا عمر سے کہنے لگے کہ آپ اس شخص کو، اس نوجوان کو ہماری مجلسوں میں بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ اس جیسے جوان ہماری اولادیں بھی موجود ہیں، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھنے کے اہل ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ انہیں بیٹھنے کا موقع نہیں دیتے، آپ عبداللہ بن عباس کو ہی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر صحابہ کی اسی مجلس میں جس میں کبار صحابہ اور بدری صحابہ موجود تھے کہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، آپ نے ایک ٹیسٹ لیا کہ ان میں دین کی کتنی جستجو ہے، دین سے کتنا تعلق مضبوط ہے، یہ قرآن مجید کو کتنا سمجھتے ہیں اور کتنی انہوں نے کوشش کی ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے سوال کیا کہ اے صحابہ کی جماعت، اے معززین، یہ بتائیے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ النصر یہ کیوں نازل کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے مختلف باتیں بتائی اور مختلف جوابات دیے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تمہیں فتح دے دے تو پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر۔ بعض صحابہ کہنے لگے کہ اس میں فتح مکہ کی، صلح حدیبیہ کی یا اس چیز کی خوشخبری ہے، اللہ نے دین کو سربلند کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ہے جوان، اب آپ بتائیے کہ اس آیت کی اور اس سورت کی تفسیر کیا ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو دین سیکھنے میں جستجو رکھتے تھے، قرآن مجید کے بہترین مفسر تھے،
وہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مکہ فتح ہو جائے اور فتوحات شروع ہو جائیں، لوگ چوک در چوک اسلام میں آ جائیں، تو اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا، اب آپ استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سورت کی یہی تفسیر ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دین میں جستجو کرتے ہیں تو اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جن کو اللہ دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں وہ کبھی بھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوتے اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی رسوائی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا اور علم کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن موجودہ معاشرے میں علم سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اور علم سے دوری ایک وجہ، ساتھ میں ایک دوسری وجہ یہ کہ وہ علم والے لوگ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ جن کا تعلق علم سے ہوا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے گزشتہ دنوں کتنے علماء اکرام کی خبر سنی ہوگی کہ وہ وفات پا گئے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگوں کا علم سے ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ علماء جو علم پھیلانے والے ہیں، صحیح علم پھیلانے والے، وہ اللہ کو پیارے ہوتے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے علم ایسے ہی نہیں کھینچ لیں گے کہ وہ رات کو سوئے تھے صبح اٹھ کر سارا علم بھول گئے، یا انٹرنیٹ پہ جو علمی مواد تھا وہ سارا ختم ہو گیا، دنیا سے اچانک کتابیں جل گئی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِفَضْلِ الْعُلَمَاء، ہاں علم اس طرح اٹھے گا کہ اللہ رب العالمین جو علم سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں ان کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلا لیں گے، وہ وفات پاتے جائیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، پھر لوگ جہلا کے پاس جائیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں، ہمیں یہ مسئلہ بتا دیں۔ انہیں مسئلے کا صحیح فہم پتہ نہیں ہوگا، کورس انہوں نے پورے کیے ہوں گے، اور آج کل شارٹ کورسز چل رہے ہیں۔ شارٹ کورسز یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ شارٹ کورسز کرنے والے لوگ آج ان لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ جن علماء نے اپنی زندگیاں وقف کر دی دین کے لیے، ان کے بارے میں فتاوے جاری کرتے ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ مسلم ہیں اور یہ یوں ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا علم سطحی ہوتا ہے۔ آج ایسے لوگ رونما ہو گئے ہیں، فرمایا لوگ ان سے جاہلوں سے پوچھیں گے فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے، علم تو ہوگا نہیں، وہ بغیر علم کے اپنی رائے سے گفتگو کریں گے، ضَلُّوا فَأَضَلُّوا، فرمایا وہ خود تو گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ ہم اس عظیم ترین عبادت کی طرف توجہ کریں۔ آج مجموعی طور پر گزشتہ دہائیوں میں یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ مدارس میں طلباء کی کثیر تعداد ہوتی تھی، حفاظ اکرام ہر گھر میں ایک حافظ ہوتا تھا، لیکن آج حفاظ بھی ناپید اور علماء اکرام بھی ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنے والی اس عظیم عبادت سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ارے مولوی صاحب اپنے بچے کو اگر مدرسے میں ڈالیں گے تو مدرسے کا بچہ فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ امام لگے گا، زیادہ سے زیادہ خطیب لگ جائے گا، وہ کھائے گا کیا؟ میں نے کئی لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد میں سے کسی کو وقف کریں مدرسے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے وقف کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔
علم کا کام کرے. کہنے لگے یہ کھائے گا کہاں سے؟ میرے دوستوں بزرگوں، آپ ہر ایک کی زندگی پر غور کر لیں. ہر ایک پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مدارس سے تعلق رکھنے والے، یہ مسجدوں سے تعلق رکھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ، ان پر پریشانی آتی بھی ہے، اس کے باوجود اللہ ان کے لیے راستے بناتے رہتے ہیں. میں چیلنج دیتا ہوں آپ میں سے ہر شخص کو کہ کوئی شخص 8,000 روپے میں اور 7,000 روپے میں ایک مہینے کا اپنے گھر کا خرچہ چلا دے، لیکن ان مسجدوں میں رہنے والے امام، مسجدوں میں رہنے والے خطیب، مؤذن، مدارس میں پڑھانے والے حفاظ کی کلاسوں کو یا شعبہ تدریس والوں کو ان کی تنخواہیں معمولی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے مال میں برکت دی ہوتی ہے. دوسرے لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں، لیکن اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں وہ لاکھوں روپے اس میں خرچ ہو جاتا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، وہ سارا پیسہ اس میں لگ جاتا ہے. آپ نے لاکھوں روپے کمائے، لیکن اس کے باوجود دلی سکون نہ ہو. ایسے لاکھ روپے کو کیا کرنا ہے؟ لیکن آپ کے پاس دل کا سکون ہو، اللہ کی رضا ہو اور کم آمدنی ہو. میرے دوستو، یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے، یہ آخرت کی بھی کامیابی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے گھرانے سے ایک ایک بچہ دین کے لیے وقف کرے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اسے ٹھیک ملا نہ بنائیں. ٹھیک ملا کا مطلب کہ اسے اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی علوم بھی سکھائیں، اس کے ساتھ ساتھ اسے کوئی ہنر بھی سکھائیں. اگر آپ میں سے کوئی تجارت کرتا ہے تو جسے آپ نے دین کے لیے وقف کیا ہے اسے تجارت کرنا بھی سکھائیں. میرے دوستو، جب ایسا بچہ جس کے پاس ہنر بھی ہوگا اور دین کی تعلیم بھی ہوگی، دنیاوی علم بھی ہوگا، وہ دنیا دیکھ چکا ہوگا، تجارت بھی کرنا جانتا ہوگا، میرے دوستو وہ جو دین کی خدمت کرے گا وہ مجھ جیسا مولوی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ وہ حق بات کہے گا. گزشتہ ادوار میں علماء ایسے ہیں اور ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو بیک وقت طبیب بھی ہوتے تھے، اپنا گزر بسر طب سے چلاتے تھے، دواخانے سے چلاتے تھے اور دین کا کام فی سبیل اللہ کرتے تھے. کتنے ہی محدثین وہ کاروبار بھی کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے والدین نے انہیں تجارت بھی سکھائی تھی اور دین کا علم بھی سکھایا تھا. لیکن آج اگر کسی بچے کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں تو میرے دوستوں پھر مدرسے کے رحم و کرم پر ہی اسے چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ مدرسے والے جتنا اسے علم دے سکتے ہیں بس اتنا ہی دے دیتے ہیں. جتنی گھر والوں نے توجہ دینی تھی، گھر والوں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر مسجد کا مولوی رہ جاتا ہے. پھر لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد میں سب سے کمزور بچہ یہی ہے فائنینشلی طور پر. پھر معاشرے کے لوگ دیکھنے والے متنفر ہو جاتے ہیں. آج آپ مدارس کو دیکھ لیں جا کر، مدارس خالی ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں. لوگ دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے باہر ملکوں کا سفر طے کرتے ہیں، وہاں پر جا کر رات میں ہوٹلوں پر ویٹر بنتے ہیں اور دن میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. لیکن مدرسے میں آپ کے بچے کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، اسے طعام اور لباس اور رہائش بھی دی جاتی ہے، فری آف کاسٹ اسے تعلیم بھی دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی مدارس خالی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو محدود کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ہر چیز کو ہم دنیا کے پیرائے میں سوچتے ہیں.
اور ہم ان چیزوں کو عبادت ہی نہیں سمجھتے کہ یہ دین کا علم بھی عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، علم حاصل کریں گے، اپنی اولاد کو بھی تعلیم یافتہ بنائیں گے، تو میرے دوستو پھر آنے والی نسل ہی معاشرے کا حصہ بنے گی اور معاشرہ خود بخود سیدھی راہ پر، ہدایت والی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ لیکن ضرورت ہے تھوڑی سی سوچ بدلنے کی۔ ان مدارس میں اپنے اولاد میں سے ہر شخص ایک نہ ایک بچے کو دینی علوم کے لیے وقف کرے اور ساتھ ساتھ دنیا کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کریں۔ میرے دوستو اس سے بڑھ کر کامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے والدین نے انہیں بڑی بڑی ڈگریاں دلا دی، پی ایچ ڈی کرا دی، لیکن بڑھاپے میں پہنچ کر اسی اولاد نے اپنے والدین کو گھر سے باہر نکالا، اولڈ ہوم میں داخل کرایا، اس لیے کہ دین سے دوری تھی۔ بچے کو قرآن سکھایا ہی نہیں، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا۔ اگر قرآن پڑھنا بھی پڑھاتے بھی ہیں تو کہا یہ مولوی صاحب گھر پر آ کر پڑھا دیں، بچہ ہمارا مسجد نہیں آ سکتا، بچہ مدرسے میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ہاں اسکول بھیجنے کے لیے بڑے بڑے بیگ وہ کمروں پر لٹکا کر اتنی ساری کاپیاں اور رجسٹر اس کے کندھے پر لاد کر اسکول بھیج دیں گے۔ کہا جی اسکول والے مانتے ہی نہیں ہیں کہ گھر پہ آ کر کوئی ٹیچر پڑھا دے، وہ تو اسکول جانا ہی پڑتا ہے۔ میرے دوستو جس علم کی بے قدری ہوگی پھر اس کا خسارہ اسی وقت ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دینی علوم کا سیکھنا یہ عبادت ہے۔ جب ہم دین کی عزت کریں گے تو اللہ ہماری عزت کروائیں گے۔ یہ دینی علوم یہ ایک انسان کی دنیا کے لیے بھی مفید ہے، آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ دنیاوی علوم سیکھتے ہیں بچے صرف دنیا کے لیے، ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بچہ انجینئر بن جائے اور انجینئر کا آخرت میں کیا فائدہ؟ ایک پائلٹ بن جائے، پائلٹ آخرت میں ہوائی جہاز اڑائے گا۔ لیکن ہاں ایک بچہ اس نے دنیا بھی سیکھی ہو اور دین کا علم بھی سیکھا ہو، وہ حافظ بھی ہو، وہ قاری بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ دین بھی جانتا ہو، میرے دوستو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ نے جس بچے کو یہ تعلیم دلائی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا بالصلاۃ۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر رش کرنا چاہیے۔ ایک وہ کہ جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہو، علم پھیلایا ہو، اور وہ جب تک علم پھیلتا رہے گا اس کا نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑھتا رہے گا۔ اور ایسے لوگوں پر پیغمبر نے رش کیا ہے۔ یہ رش کے قابل ہیں۔ کتنے بہترین لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی۔ میرے دوستوں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ معاشرے میں پوری دنیا میں کہیں بھی نظر دوڑا لیں، جس نے بھی دین کی تعلیم دلائی اپنی اولاد کو، اسے حافظ بنا دیا یا اسے عالم بنا دیا، کم از کم ناظرہ پڑھا دیا، آپ لکھ لیں وہ کبھی بھی اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ ایک روحانی طور پر اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے گا، روحانی طور پر والدین کی عزت اس کے دل میں آ جائے گی۔ آج والدین روتے ہیں اور ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہمارا دل بھی افسردہ ہوتا ہے کہ کیسی اولادیں ہیں، لیکن پھر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ قصور والدین کا ہے، انہوں نے دین سے دور کیوں رکھا۔ دنیاوی سہولیات کے لیے کہا جی اسے یہ گیم بھی پسند ہے، یہ لا کے دے دیا، اسے اسپورٹ کار پسند ہے، اسے یہ بھی لا کے دے دیا۔ دنیاوی خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن دین کے حوالے سے اسے دور رکھتے ہیں۔ کہا بیٹا مدرسے جانے کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کل چلے جا۔ اور اسکول کے لیے کہا جی اس میں فائن لگ جائے گا، اسکول والے ٹی سی پکڑا دیں گے،
کہ ہم نے آپ کے بچے کو نکال دیا. جب ہم دین کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ ہم اپنے ذہنوں میں سوچ لیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے قرب قیامت کی 15 کے قریب علامات بتائیں، وہ انشاءاللہ کبھی بیان ہوں گی. اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. قرب قیامت ایسا ہوگا، اس جملے کے 2 مفہوم ہیں. فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین کا علم سیکھیں گے لیکن سیکھنے کے مقاصد کچھ اور ہوں گے. اور دوسرا مفہوم وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دنیاوی علوم تو سارے سیکھیں گے لیکن دینی علوم نہیں سیکھیں گے. یہ قرب قیامت کی علامات ہیں. میرے دوستو، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ہم جس طرح دیگر عبادتوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ توجہ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، وہیں اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، دین سمجھنے کی بھی توفیق دے دے، اس عبادت سے محروم نہ کرنا. نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام ایک موقع پر مسجد میں داخل ہوئے اور صحابہ کی 2 جماعتیں مسجد میں نیک کام کر رہی تھی. حدیث شریف میں آتا ہے مجلسان و مجلس یتفقہون، ایک گروہ ان میں سے دین کی باتیں کر رہا تھا، کچھ سیکھ رہا تھا، کچھ سکھا رہا تھا. و مجلس یدعو اللہ و یسألونہ، اور دوسرا گروہ جو بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ان میں سے